بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے۔ آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں 27ویں درس کا پارٹ نمبر 5۔ سوال: آپ نے کہا کہ عصمت انبیاء کے علاوہ اور عصمت انبیاء کے علاوہ افراد کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر انبیاء اور عام دوسرے انسانوں کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ جواب: جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ عام انسان بھی عصمت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عصمت 3 شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ الف: گناہ کے نزدیک نہ ہونے کے اثر سے اس امر کے ساتھ دل بھی گناہ کی جانب میل نہ رکھتا ہوگا۔ نمبر 2: گناہوں سے دوری برتنے کے اثر سے اس امر کے ساتھ کہ دل گناہ کی جانب میل رکھتا ہو۔ گناہوں سے دور ہونے کے اثر سے خطرہ محسوس ہوتے وقت اس امر کے ساتھ کہ دل گناہ کی جانب میل رکھتا ہو۔ مگر انبیاء کے معاملے میں بالعموم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بالخصوص اوپر بیان کی گئی تینوں حالتیں مثبت جہت رکھتی ہیں اور جہت منفی نہیں رکھتی۔ خدا اس بارے میں فرماتا ہے: ترجمہ: اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ان کی جانب مائل ہو جاتا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 74۔ اے رسول، نہ صرف آپ یہ کہ آپ نے آیات میں تصرف نہیں کیا بلکہ اس کام کی جانب میل بھی نہیں رکھا، اور اگر خدا آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو نزدیک تھا کہ آپ اس جانب کچھ میل پیدا کر لیتے، مگر عصمت الہی اس کام سے مانع ہے۔ اس طرح یہ آیت ترجمہ: ہم نے اس کو یوں بچایا تاکہ اس سے برائی کو دور رکھیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمائل گناہ جناب یوسف کے نزدیک نہیں ہوا، اور خدا نے جناب یوسف کو برائی اور فحشاء سے باز رکھا۔ نہ یہ کہ خدا نے انہیں بدی و منکر سے منصرف یعنی خیالات بدل دینا کر دیا۔ یعنی حقیقت میں خدا نے فحشاء کو جو شیطانی وسوسوں سے ہے جناب یوسف علیہ السلام اور تمام پیغمبران ائمہ کے حد حیات نورانی سے دور کر دیا ہے۔ اس طرح کے گناہ اور اس کی جانب میل کو بھی یہ اجازت نہیں کہ ان بزرگوار ہستیوں کے نزدیک ہو سکے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ ہستیاں گناہوں کی طرف نہیں جاتی یا ان کی جانب میل نہیں رکھتی، بلکہ گناہ اس کی جانب تمائل ان ہستیوں کے نزدیک نہیں آتا۔ غرض یہ کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتے، پیغمبر گناہ کے نزدیک ہی نہیں ہوتے، اور جو ان کے کچھ مقدمات مبادیات فراہم کریں۔ پیغمبر گناہوں کی جانب میل قلبی نہیں رکھتے۔ پیغمبر ان اپنے روح و دل کے فضا و منظر میں دلی میل و تعمیل سے بھی نزدیک نہیں ہوتے۔ نیز قلبی میلان بھی پیغمبروں کے صحیفے دل میں جرانہ حضور نہیں رکھتے، کیونکہ اس قلب میں تو جو تمام حد تام کی معرفت اور محبت خدا سے مملوء ہو، نہ تو تمائل بگناہ کی جگہ ہے اور نہ میل بگناہ سے نزدیک ہونے کی مجال، اور نہ ہی اس قسم کے میل یا میل سے نزدیک کی یا ان جیسے بن بلائے مہمانوں کے لیے کوئی وقت۔ اس بنا پر انبیاء کی عصمت لوگوں کی عصمت سے فرق رکھتی ہے۔ علم لدنی کیا ہے؟ صفحہ نمبر 213۔ دوسری وہ صفت جو ہر نبی میں ہونی چاہیے علم لدنی کا حامل ہونا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ علم لدنی کی بنا
انبیاء کے وظائف محقق نہیں ہو سکتے، کیونکہ تعلیم و تربیت اور قوانین کو حاصل کرنے میں بلا شک و شبہ علم کی ضرورت ہے، اور ایسا علم جو علم الہی سے متصل ہو، جسے اصطلاح میں علم لدنی کہا گیا ہے۔ پس علم لدنی کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کا وہ علم جو خدا کے ہاں بے کرا علم کے سمندر سے متصل ہوتا ہے، اور وہ استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کیے بنا اور وقت صرف کیے بغیر ہی تمام اشیاء سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس بنا پر یہ ممکن ہے کہ انبیاء پیدائش سے یا بچپنے ہی سے اس صفت کے حامل ہوں اور امور ہائے غیبیہ سے آگاہ ہوں۔ خدا انبیاء کی اس صفت کے بارے میں فرماتا ہے: یہ علم لدنی کھلا دل پہ سب بغیر از لکھے اور کیے بے رقم۔ میر حسن۔ ترجمہ: ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو ملے کہ جسے ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی ہے اور اپنی جانب سے اسے علم دیا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 65۔ انبیاء کی عصمت کے حوالے سے اشکالات و اعتراضات بھی بیان کیے گئے ہیں، جو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ کچھ اور جانیے۔ انبیاء کی عصمت کے بارے میں کچھ اور ادلہ عقلی نقل کیے گئے ہیں، ہم انہیں بطور خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ غیر معصوم نبی سعادت سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ اگر پیغمبر معصوم نہ ہو تو گناہ کا مرتکب ہوگا، جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گناہ میں بھی اس کی پیروی کریں گے، جس کی وجہ سے وہ قطعاً سعادت سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے۔ جبکہ خدا نے تو انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے تاکہ وہ انسانوں کی سعادت کا سامان کریں۔ نمبر 2، غیر معصوم نبی کا کامل نہ ہونا۔ اگر پیغمبر معصوم نہ ہوں اور گناہ کا مرتکب ہوں تو ایسا نبی انسان کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ گناہ گار کے عیب و نقص کا نشان و دہندہ ہوتا ہے، اور جو شخص اس کا مرتکب ہوتا ہے چونکہ وہ خود کمال تک نہیں پہنچ سکتا تو کسی انسان کو کمال تک کیسے پہنچائے گا۔ رفتار و گفتار میں تناقض۔ اگر پیغمبر غیر معصوم اور گناہ کا مرتکب ہو تو اس کی رفتار و گفتار یعنی کہ قول و فعل میں تناقض آ جائے گا، اور جو تناقض رکھتا ہوگا اسوہ اور نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ جب تک پیغمبر تو خود گناہ کرے اور انسانوں کو ان سے اجتناب کا پاٹ پڑھائے تو انسان اس بات کو سوچتے ہوئے پریشان ہو جائیں گے کہ اس نبی کے قول کی پیروی کریں یا فعل کی۔ غیر معصوم نبی فحشات کی تشہیر کا باعث بنے گا۔ اگر نبی غیر معصوم اور گناہ کا مرتکب ہو تو بجائے یہ کہ انسانوں کو راہ راست کی جانب ہدایت کرے، فحشات کی اشاعت کا باعث بن جائے گا۔ یہ بعبارت دیگر پیغمبر اس لیے آئے ہیں کہ انسان کو ہدایت کرے، مگر ایک گناہ گار رسول کو دیکھنے سے گناہ کی جانب میل پیدا کرے گا اور کہے گا جب خدا نے ایک گناہ گار کو اس مقام نبوت تک پہنچا دیا تو ہمیں بھی بخش دے گا۔ اس دلیل پر توجہ کرنے کے بعد وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نبی نبوت ملنے سے پہلے گناہ کر سکتا ہے، کے نظریے کے بطلاں ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں لوگ اس سے کہیں گے آپ کے جو گناہ گار تھے توبہ کرنے سے اس مقام تک پہنچ گئے، اور تو اگر ہم بھی گناہ کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، خدا معاف کر دے گا۔ در واقعہ یہ چاروں جواب اس نکتے کی جانب پلٹتے ہیں کہ چونکہ انسانوں نے انبیاء کو نمونہ قرار دیا ہوتا ہے، اس حالت میں انبیاء سے چھوٹے گناہ کا صدور بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ نمونہ اور اسوہ ہیں۔ یعنی ہر وہ کام جو انبیاء پر انسانوں کے عدم اعتماد کا باعث بنے، چاہے قبل از نبوت ہو یا بعد از نبوت، رسول کے لیے جائز نہیں۔ غیر معصوم نبی پر انسانوں کا عدم اعتماد۔
اگر نبی سے گناہ کا صدور کا احتمال بھی ہو جائے، چاہے وہ گناہ پہنانی اور پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی انسان اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ پس ضروری ہے کہ خداوند متعال نبی کو پہنانی گناہوں سے بھی محفوظ رکھے تاکہ انسان اس پر اعتماد کر سکیں۔ خلاصۂ درس: نمبر 1، تعریف عصمت ایسا ملکہ یا طاقت جو انسان کو گناہ، خطا یا غلطی کے انجام دہی سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 2، شیعہ حضرات کا عقیدہ مسلمانوں کے دوسرے گروہوں سے مختلف ہے۔ یہ معتقد ہیں کہ انبیاء گناہان کبیرہ و صغیرہ سے نیز خطا اور نسیان سے بھی محفوظ ہیں، کیا رسالت سے پہلے اور کیا رسالت کے بعد۔ نمبر 3، عصمت انبیاء کے لیے اہل تشیع کے پاس عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ نقلی دلائل بھی ہیں۔ نمبر 4، عقلی دلیل: الف، خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ب، اگر نبی کے ہاں گناہ کا شائبہ بھی پایا جائے تو انسان انبیاء پر اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ ج، اگر انسان انبیاء پر اعتماد نہ کریں گے تو یہ نقص غرض کا سبب بنے گا۔ نتیجہ: ضروری ہے کہ نبی معصوم ہو۔ اس لیے صاف واضح ہے کہ انبیاء کے لیے عصمت ثابت ہوئی، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ ساتھ ساتھ ہی ضروری ہے کہ نبی خطا و نسیان سے بھی محفوظ ہو، خطا و نسیان سے بھی معصوم ہو۔ نمبر 5، انبیاء کے دیگر اوصاف میں سے ایک علم لدنی بھی ہے۔ انبیاء کے بعثت سے حاصل کیے جانے والے ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ علم نبی علم الہی سے متصل ہو۔ سوالات: انبیاء کی عصمت پر کوئی عقلی دلیل پیش کیجیے۔ نمبر 2، انبیاء کی عصمت پر 2 نقلی دلیلیں پیش کیجیے۔ نمبر 3، علم لدنی کیا ہے؟ 28واں درس: انبیاء کی عصمت پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب۔ ترجمہ: پس شیطان نے آدم کو وسوسہ کیا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تیری ایسی درخت کی جانب رہنمائی کروں جو تجھے حیات جاوداں اور سلطنت لازوال سے ہمکنار کر دے گا؟ اس وقت آدم اور ان کی زوجہ نے اس درخت سے کھا لیا اور ان کے عیب خود ان پر عیاں ہو گئے۔ پھر انہوں نے خود کو بہشتی درختوں کے پتوں سے ڈھانکا۔ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور وہ حقیقت کو نہ پا سکا۔ سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 120 تا 121۔ اہدافِ درس: نمبر 1، عصمت عطائی ہے یا اکتسابی؟ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ گار ہونے اور اس وجہ سے پیدا ہونے والے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گناہ گار ہونا اور اس کا جواب۔ عصمت عطائی ہے یا اکتسابی؟ اگر کوئی انبیاء کی عصمت کے بارے میں تحقیق کرے تو یہ سوال اس کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ کیا معصومین علیہ السلام خود ہی اس مقام تک پہنچے یا خدا نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء نے خود ہی یہ مقام حاصل کیا ہے کیونکہ اس دور تک انہوں نے نہ کوئی کوشش کی تھی اور نہ کوئی انتخاب، اگر خدا نے انہیں یہ مقام اپنی جانب سے عطا کیا ہے تو نبی کا معصوم ہونا کوئی افتخار کی بات نہیں رہی گی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عصمت انبیاء اکتسابی ہے اور عطائی بھی، یعنی انبیاء باقی انسانوں کی طرح اختیار رکھتے ہیں اور گوناگوں آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور بری اور اچھی راہ میں بہترین راہ کو چنتے ہیں۔ انبیاء فعل بد کو ترک کرنے یا اچھے عمل کو انجام دینے کے معاملے میں اپنے دور میں سب سے بہتر ہوتے ہیں، اور خدا اس عمل کو ہمیشہ جانتا ہے کہ اس روح سے انہیں نبوت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور چونکہ ضروری ہے کہ نبی اول پیدائش سے معصوم ہے، اسی لیے اس نے انہیں ابتدا ہی سے عصمت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔
اس دلیل کی بنا پر خدا علم رکھتا ہے اور ابتدائی خلقت سے تمام انسانوں کی رفتار سے آگاہ ہے، اسی لیے اس نے انبیاء کی کوشش کی بنا پر، جو کہ بہترین اور بیشترین کوشش ہے، مقام عصمت ان کو عطا فرمایا ہے۔ بعبارت دیگر خدا نے انسانوں کو ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ دوسری طرف ضروری تھا کہ انبیاء معصوم ہوں تاکہ انسان ان پر اعتماد کر سکیں، لہٰذا خدا نے انہیں بطائے ابتداء سے ہی عصمت عطا کی، مگر اس کی یہ عطا بے جہت نہیں تھی، بلکہ خداوند متعال ازل سے اپنے علم کی بنا پر یہ جانتا ہے تھا کہ انسانوں میں کون سب سے بہتر انداز میں اس کے احکامات کی انجام دہی اور نواہی سے پرہیز کرے گا، اور جو اس کے علم میں موجود بہترین بندے ہیں اس نے انہی کو ہی نبوت کے لیے منتخب کیا۔ پس عصمت عطائی اور خدا اسے بچپنے سے ہی انبیاء کو عطا کرتا ہے، مگر یہ عطا انبیاء کے لیے باعث افتخار ہے، کیونکہ خدا نے انہیں اس اہم کام کے لیے ان کے اعمال اختیاری کی بنا پر منتخب کیا ہے، جبکہ دوسروں کو نہیں کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کا گناہ اور عصمت انبیاء۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا، جبکہ خدا نے انہیں ان کی زوجہ کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ سورہ کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں میں سے جہاں سے چاہو خوشی سے کھاؤ، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ ستم گروں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ مگر جناب آدم علیہ السلام اور حوا نے اس فرمان الہی پر عمل نہیں کیا۔ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا اور گناہ کی جانب دھکیل دیا، اور جن نعمتوں میں سے یہ زندگی گزار رہے تھے لا بحر کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ خدا کے احکام اور دستور دو قسم کے ہوتے ہیں، کبھی یہ احکام مولوی ہوتے ہیں اور ان کے معنی میں کہ خدا نہیں انجام دینے یا ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ان موارد میں کوئی خدا کے حکم پر عمل نہ کرے تو گناہ کا مرتکب ہوگا، پھر معصوم نہیں رہ سکتا۔ لیکن کبھی کبھار یہ احکام ارشادی بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسا کام جو کسی عمل کا اس کے نتیجے سے رابطے کا پتہ دیتا ہے، مثلاً کوئی کہے کہ صفائی کا خیال رکھو تاکہ سلامت رہو۔ خدا کی جانب سے جناب آدم کو کی گئی نہیں یہ ارشادی تھی، یعنی خدا نے جناب آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس درخت سے پھل کھانے کا نتیجہ برائی کا آشکار ہونا ہے اور جنت سے باہر نکلنا ہوگا۔ دوسری جانب احکام ارشادی ہمیشہ کسی فعل کے واجب ہونے کے معنی میں نہیں ہوتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی مباح کام کے ترک یا انجام دہی کا حکم دے اور پیغمبر سے یہ توقع رکھے کہ وہ اپنے مقام و منزلت کی بنا پر اس حکم کی اطاعت کرے گا۔ یہ ایسے مورد میں پیغمبر کے تخلف حکم کو ترک اولیٰ کہتے ہیں اور یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ بنابراین جناب آدم علیہ السلام نے اس دستور پر عمل پیرا نہ ہو کر کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ ان سے ایک ترک اولیٰ سرزد ہو گئی اور وہ اس کے نتیجے تک پہنچ گئے۔ اس بارے میں بعض محققین نے اس طرح سے جواب دیا ہے کہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو آدم کا ملا نورانی اور نور الہی کے سمندر میں غرق تھے اور ان کی توجہ مستعمرہ خدا کی جانب تھی اور وہ اس راہ گزر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ نور محض تھے اور کوئی تاؤگی ان کی راہ میں نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت
تک عالم مادہ کی جانب متوجہ ہی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال شیطان نے آدم کے لیے ایک جال بچھایا جو اس بات کا باعث بنا کہ آپ کی توجہ زمین کی طرف مبذول ہو گئی۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تیرا ہمدرد اور ناصح ہوں، اے آدم، اگر مادے کی جانب تو توجہ کرے گا تو امر ہو جائے گا۔ آدم نے زمین کی جانب توجہ کی، اور اگرچہ تقدیر الہی بھی یہی تھی، چونکہ آدم روحانی بھی تھے اور جسمانی بھی، اور جسمانی ہونے کے کچھ لوازم بھی تھے، لہٰذا یہ طبیعی تھا کہ آدم کچھ عرصے بعد اپنے جسم کی جانب توجہ کرے۔ مثلاً یہ ایک طبیعی امر ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ بھوک محسوس کریں گے، اور بھوک کی یہ حالت ان کی توجہ جسم کی جانب مبذول کروا دے گی، اور وہ نور محض کی حالت سے باہر آ جائیں گے۔ کچھ روایت میں ہے کہ آدم کو اپنی خلقت کے 6 گھنٹے بعد بھوک کا احساس ہوا۔ بہرحال جب تک آدم کی توجہ خدا اور اپنی نورانیت کی جانب تھی، گویا وہ بہشت میں تھے اور خدا نے بھی انہیں منع نہیں کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی معنوی لذت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مگر جیسے ہی ان کی توجہ مادیات جو ان کے وجود کا لازمہ تھی کی جانب ہوئی، تو وہ اس حالت نورانی اور لذت عرفانی سے باہر آ گئے اور مادیت و نفس کے دام میں گرفتار ہوئے۔ البتہ اہل ابا سے توسل کرنے کے نتیجے میں اپنی سیر صعودی کو دوبارہ شروع کر دی۔ عصمت انبیاء اور جناب ابراہیم علیہ السلام۔ انبیاء کی عصمت کے بارے میں اٹھائے جانے والے اعتراضات میں سے ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ جب شہر بابل کے عوام نے چاہا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا کر جشن کی رسومات میں شریک ہوں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ کہا، میں بیمار ہوں۔ سورہ صافات آیت نمبر 89۔ جبکہ وہ اس وقت بیمار نہیں تھے۔ اسی طرح بت توڑنے کے بعد کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ان بتوں کو توڑا تو جواب دینے لگے، کہا، بلکہ یہ کام تو بڑے بت کا ہے، ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ جواب دے سکیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 63۔ اگر ہم تورے کی اصلاح کی جانب توجہ کریں تو اس اعتراض کا جواب روشن ہو جائے گا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصلحت کے تحت ایسا کلام کرے جو مشخص مفہوم رکھتا ہو، مگر اس کی نظر میں اس کے دوسرے معنی ہوں۔ مثلاً اگر کوئی کہے انی سقیم، یعنی تو ظاہر اس سخن سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بیمار ہے، جبکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہو کہ آئندہ بیمار ہو سکتا ہوں، جیسا کہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اِنَّکَ مَیّتٌ اَنَّہُم میتون، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ جبکہ اس آیت کے نزول کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق جناب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی چالوں کو دیکھتے ہوئے واقعہ کربلا سے متعلق کچھ حقائق کو اخذ کیا۔ اس وقت ان پر رقت قلبی طاری ہو گئی، اور اس وجہ سے آپ نے اپنی قوم سے کہا، انی سقیم۔ کافی جلد اول صفحہ نمبر 465۔ بتوں کو توڑنے کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا بڑے بت کے ہاتھوں سے ٹوٹنا امر محال سے مشروط کر کے پیش کیا تھا، اور شرط ان کے بولنے کی تھی۔ انہوں نے کہا، اگر بت کلام کریں گے تو بڑا بت بھی باقی بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ بنابراین جب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور
ایک امر محال کو دوسرے امر محال سے مشروط کیا تھا، اور ایسا کرنا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کو ثابت نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اگر بت بول سکے تو پھر بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے۔ اس کلام کے یہ معنی ہوئے اگر بڑا بت بات نہ کرے تو پھر اس نے نہیں بلکہ مجھے ابراہیم علیہ السلام نے توڑے ہیں۔ اس روح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوی استدلال کے بعد بت پرستوں کی عقل میں بات آئی کہ ہمیں ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے اور ان کی عبادت و پرستش نہیں کرنی چاہیے جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ بول تک نہیں سکتی۔ آئندہ درس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب پیش کریں گے۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ نیکسٹ پارٹ، اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔